گاہے بگاہے ٹریول کرتا رہتا ہوں اور ایک ہر سفر کچھ نیا سکھاتا ہے. آپ اگر کتابیں پڑھنے چھوڑ بھی دیجئے, لائبریری کا رخ نہ بھی کیجئے, فقط آپ انسانوں سے ملنا شروع کر دیجئے, تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یقین ٹھہرے گا کہ انسان بذات خود کتاب ہی ہوتے ہیں. ہر چہرے پہ ایک پوری داستان رقم ہوتی ہے. بڑے بڑے اسباق جو ہارورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج نہیں آپ کو سکھا سکتا. آپ کا بندوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, وہ مفت و مفت سکھا دیتے ہیں. میرے استاد محترم واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کرک لوگ ہوتے ہیں, چالاک, یہ استاد ہوتے ہیں آپ کے. یہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عقل ملتی ہے جو بادام کھانے سے بھی نہیں ملتی, اور آپ پوری زندگی ان کے مشکور ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھ لیا. کچھ ہی دن پہلے میں سفر کر رہا تھا اور ملک سے باہر جا رہا تھا. اس سفر میں میرے لیے بڑی آسانی تھی کہ میرے ساتھ بیٹھی سواری وہ بھی کوئی علم دوست لگ رہے تھے, پاکستانی نہیں تھے, ان کا تعلق ایجپٹ سے تھا. اور ان کے بیگ انہوں نے میرے سامنے کھولا, اس میں 3-4 کتابیں تھیں. ایک کتاب انہوں نے پکڑ لی, پڑھنی شروع کر دی. میری جو کتاب تھی اس کا سائز چھوٹا تھا. اس کتاب کا نام تھا دی لٹل بک آف ہیپینس. یہ بڑی کمال کی کتاب تھی, 80 صفحوں کی کتاب تھی. لہٰذا اس فلائٹ میں میری کتاب کو 1.5 گھنٹے بعد ختم ہو گئی, اور نہ چاہتے, جیسے کسی کو بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے اور ساتھ والا جو شخص ہے اس کے پاس کھانا زیادہ پڑا ہوتا ہے, تو نہ چاہتے آپ کی نظریں, آپ کی باڈی لینگویج, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کھانے میں آپ کو شریک کر لے. کچھ یہی حالت میری تھی. جیسے میری کتاب ختم ہوئی تو میں نے للچائی نظروں کے ساتھ ان کی کتاب کی طرف دیکھنا شروع کیا. وہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد میں نے اس کا ٹائٹل جب دیکھا تو اس کا مضمون مجھ سے کچھ جڑا نہیں تھا, میری پسند کا مضمون نہیں تھا. لیکن میرے پاس حیرت ضرور تھی کہ وہ جتنے انہماک سے کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو اتنے انہماک سے کم ہی میں نے کسی کو کتاب پڑھتے دیکھا. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تو انہوں نے بلیک کافی منگوانے کے بعد اس کتاب کو سامنے جو جیکٹ تھی اس جیکٹ میں انہوں نے اس کتاب کو رکھ دیا. رکھنے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور کہنے لگے کہ آپ کی کتاب ختم ہو گئی. میں نے کہا جی میری کتاب ختم ہو گئی ہے. آپ کی کتاب بھی ختم ہو گئی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں جی میری کتاب ختم نہیں ہوئی. میں نے وہ تصویر لے لی تھی اس کتاب کی میرے سامنے ہی. اس کتاب کا جو نام تھا یور پلیس ان دی یونیورس, اس کائنات میں آپ کی جگہ کتنی. تو لہٰذا میں نے ادھار مانگا, ان سے عرضی پیش کی کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے کتاب دے دیجیے اگر آپ نے نہیں پڑھنی, کیونکہ آپ نے جیکٹ میں رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے چسکی لی, کافی کی اور کتاب میرے حوالے کر دی. کتاب میرے حوالے کی تو لینڈنگ تک اس کتاب کے تقریباً میں پھر کوئی 80-90 صفحے پڑھ چکا تھا. 80-90 پیج جو میں نے پڑھے تو اس میں ایک ایسا وقت تھا کہ میری آنکھوں میں نمی آ گئی. اس کتاب کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو کوئی تقریباً 15-20 اور آگ کے بعد ایک نقطہ, ایک صفحہ مجھے ملا. اس کو پڑھنے کے بعد اگر اردو زبان کی مدد لوں تو اشش کر اٹھا, اور اگر میں صحیح زبان میں جاؤں تو میرے پاس سبحان اللہ کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی. وہ جملہ یہ تھا کہ اگر کسی کو یہ عادت ہے کہ وہ ہر سال کے اختتام پر گوگل پہ جا کے یہ چیک کرتا ہے کہ اس کائنات میں گلیکسیز کتنی ہیں, تو اس کی حیرت میں اضافہ ہوگا کہ ہر سال ڈیٹا بڑھ جاتا ہے. لیٹسٹ جو ڈیٹا تھا وہ اس میں لکھا ہوا تھا, آپ بھی اسے چیک کر سکتے ہیں. وہ 2 ٹریلینز کا ڈیٹا ہے. 2 ٹریلین گلیکسیز جو ہیں وہ آپ کی یونیورس میں. اور میں نے جب آگے پڑھنا شروع کیا تو ہم جو سب کے سب بڑے چودھری بنے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کا سائز یہ ہے, ہماری گاڑی ایسی ہے, ہمارا بینک بیلنس ایسا ہے, اور ہمیں ایک پکی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور یہاں پکا رہنا, ہم نے جانا شانا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگلی بات جو لکھی ہوئی تھی وہ لکھی تھی اس میں سے ایک گلیکسی ہے چھوٹی سی. اگر اس پورے کمرے میں وہ 2 ٹریلین کو سمجھے تو ایک نقطے کا نام ملکی وے ہے. یہ ملکی وے آپ کے بچے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, ہماری گلیکسی ہے جس گلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم. اور یہ جو ہماری گلیکسی ہے اس میں ٹوٹل سولر سسٹم انہوں نے بتائے ہوئے تھے کتنے, تو وہ تھے 3916.
اس میں سے ایک سولر سسٹم ایسا ہے جو آپ جس کو آن کرتے ہیں وہ ہمارا سولر سسٹم ہے جس کے 9 سیارے ہیں, اور ڈبیٹ دنیا میں ہو رہی ہے 8 ہیں یا 9 ہیں, 9ویں کو مانا جائے سیارہ یا نہ مانا جائے. اور اس میں سے تیسرا سیارہ ایسا ہے جو آپ کا اپنا سیارہ ہے جس کو مدر ارتھ کہتے ہیں, زمین کہتے ہیں, آپ کی اپنی زمین. اور اس زمین پہ آن ریکارڈ دنیا میں جو تقسیم ہے وقت کے ساتھ ساتھ 200 سے زیادہ ممالک ہیں. ایک ملک آپ کا ہے جہاں سے آپ آئے اور چلے. آپ کے بچے تو کہیں ادھر پیدا ہوئے ہوں گے, وہ اگلی منزل کینیڈا میں سوچ رہے ہوں گے, امریکہ میں سوچ رہے ہوں گے, لیکن وہ ملک جس میں ہم کہیں تھے یا ہے وہ ہمارا ملک. اور اس ملک کے کچھ صوبے ہیں, اور ان صوبوں میں سے کوئی ایک صوبہ ہے جس کو آپ اپنا صوبہ کہتے ہیں. پھر اس کے شہر ہیں, لائک میرے پنجاب کے ٹوٹل جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق 40+ ہو چکے ہیں جی, 36 سے 40+ ہو چکے ہیں. 40+ ڈسٹرکٹس میں ایک ڈسٹرکٹ ایسا جس کو لاہور کہتے ہیں شہر کو, جس میں کتنے ٹاؤنز ہیں. ان ٹاؤنز میں ایک ٹاؤن ایسا ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ میرا ٹاؤن ہے. اور وہ جو ٹاؤن ہے اس ٹاؤن میں کتنے محلے ہیں, اور ایک محلے پہ آ کے میری گاڑی کی رفتار سلو ہو جاتی ہے, مجھے تسلی ہوتی ہے میرا محلہ ہے. اس محلے میں گھر ہے جس کے باہر جا کے آپ یا میں بڑی تسلی تشفی محسوس کرتے میرا گھر ہے. اس گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ پورے گھر کو اپنا سمجھتے ہیں, لیکن پھر ایک کمرے پہ جا کے آپ کہتے ہیں یہ میرا کمرہ ہے. اس کمرے میں پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا ہے, لیکن ایک بستر ہے جس پہ آپ لیٹتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میرا بستر ہے. حضور والا وہ جتنی بستر پہ آپ کی جگہ ہے, یقین کیجیے اتنی کوئی جگہ قبر میں ہونی ہے. اور کائنات کا سائز کتنے ٹریلین گلیکسیز, ایک گلیکسی جس کے سولر سسٹمز کتنے ہیں, اس سولر سسٹم میں کیا کیا ہے, اس دنیا میں کیا کیا ہے. مجھے ابھی تک فزیکلی جن سے میں نے ہاتھ ملا کے پوچھا ہے, کوئی 2 لوگ ایسے ملے ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ ملک دیکھے ہیں. لوگوں نے بہت کم جگہیں دیکھی ہوتی ہیں. میں چند دن پہلے ٹریول کر رہا, لاہور آ رہا تو بھیرا پہ رک گیا. بھیرا میں کھانا کھا رہا تو مجھے خیال آیا کہ میرا ایک دوست ہے اور وہ کسی گورنمنٹ میں کہیں سرو کرتا ہے, اس کا تعلق بھیرا سے. انہیں میں نے کال کی اور پوچھا کہ آپ کا تعلق بھیرا بڑی چھوٹی سی جگہ, اگر آپ جانتے ہوں سرگودا کو اور بھیرا کو, چھوٹا سا ایک اسٹیشن ہے, دریا ساتھ ہے چناب جیلم ساتھ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھیرا کتنا وقت آپ کا گزرا. وہ کہتے جی میرا جو ہے کالج ایجوکیشن تک میں تقریباً بھیرا تھا, اس کے بعد میں یونیورسٹی چلا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر جاتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر مہینے میرا 2 بار جانا ہوتا ہے. تو میں نے انہیں کہا جی بھیرا تو آپ نے سارا دیکھا ہوگا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے بھیرا مکمل نہیں دیکھا. میں لاہور میں مجھے رہتے ہوئے 42 ایئرز ہو گئے ہیں, 44 میری ایج ہے. میں نے اپنے لاہور کو اور اپنے ٹاؤن کو مکمل, مجھے چند دن پہلے میرے بیٹے نے آ کے بتایا کہ پاپا میں نے میپ چیک کیا ہے تو ہمارے گھر کے پیچھے اس ساتھ والے گھر میں تو سہیل صاحب رہتے ہیں نا, عزیزی, پچھلی گلی میں عاطف اسلم رہتا ہے, لیکن یہ پیچھے جو کھلی جگہ ہے یہاں گردوارا تھا جو گنگا رام نے بنایا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کتنی دنیا آباد تھی, کیا کچھ ہے, کتنے گھر ہیں, کتنے ہانٹڈ گھر ہیں, کتنے پرانے گھر ہیں, کتنے نئے گھر ہیں. ہم نے کیا دیکھا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا. اور ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ پتہ نہیں ہم پکا اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے جانا نہیں ہے. یہ کیسے لگتا ہے؟ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا میرے سامنے. حضور والا یہ رویوں سے پتہ لگتا ہے. جس کو یہ یقین ہوتا ہے میں نے چلے جانا ہے, اس کے رویے میں نظر آتا ہے کہ اس کو اپنی آخری منزل نظر آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ زندگی ایک قید خانہ ہے. اگر یہ اتنی بڑی کائنات میں اپنی حیثیت یاد ہو, اس میں صرف پتہ لگ جائے 60-70 سال کی ہماری زندگی ہے, تو پھر آپشن ایک ہی بنتی ہے, اسے مسکرا کے, درگزر کر کے, کسی کے کام آ کے خوشی کے ساتھ گزار لیجیے. یہ رونے سے, کھپنے سے, پٹنے سے, خراب کرنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یعنی لوگ روٹی کھا کے آئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اچھی ویکل بار لگائی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پیچھے کہاں انویسٹ کر دیا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اولاد اللہ نے دے دی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وسائل ہیں, دعوے سے کہتا ہوں آپ کی الماری میں پڑے 80% کپڑے استعمال نہیں ہوتے ہوں گے. میں ایوریج بندے کی بات کر رہا ہوں. 4 جوتیوں کے جوڑوں میں سے آپ سیزن میں 2 سے زیادہ یوز نہیں کر سکتے.
ابھی 14 جانے والا ہوتا ہے, 15 آنے والا ہوتا ہے. میں نے سنا لائن میں لگ کے لوگ 15 لیتے ہیں یہاں پر, اور ہم کیا کہتے ہیں, بڑے برے حالات ہیں, بڑے برے حالات ہیں. شکر نہیں ہے ہماری زبان پہ. سو چیلنج آج کا ہو, چیلنج پرانا ہو, سلوشن صرف ایک ہی ہے, وہ ہے شکر, وہ ہے راضی رہنا, وہ ہے اطمینان, وہ ہے یہ یقین کہ جو ایفرٹ سے ملنا ہے وہ ملنا ہے, لیکن بڑا کچھ ایفرٹ کے بغیر ملنا ہے. سعدی شیرازی کا قول, اللہ سے مانگتے ہوئے یاد رکھو وہ اوقات دیکھ کے نہیں دے رہا ہوتا, وہ اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوتا ہے. کیا آپ کو, مجھے, یا شاید کسی کی نظر میں ہم بھی بڑے عام سے ہوں, اور کوئی کہ یار وہ مثال دے یار کتنا کامیاب ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے, کسی کا یہ خواب ہے, یہ وہیکل کسی کا خواب ہے, یہ صحت کسی کا خواب ہے, یہ کپڑے کسی کا خواب ہے, یہ اولاد کسی کا خواب ہے, یہ جاب جو لگی ہوئی ہے کسی کا خواب ہے, یہ چھوٹا سا کاروبار جو چل رہا ہے جس کو آپ یونیکارن بنانا چاہتے ہیں کسی کا خواب ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کافی نہیں ہے, کافی نہیں. تو آخری جملہ, کسی نے واصف علی واصف صاحب سے پوچھا کہ واصف کتنے پیسے اکٹھے کرنے چاہیے زندگی میں؟ آپ نے فرمایا اتنے اکٹھے کرنے چاہیے جن کو چھوڑ کے جانا آسان ہو. موت اس کے لیے بڑی مشکل ہے جس نے اکٹھا زیادہ کر لیا ہے, اور اس کے بعد نکلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا, اس دنیا سے جانا مشکل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والی زندگی دے, اور یہ یقین دے کہ یہ 4 دن کا میلہ اس نے ختم ہو جانا ہے, اور اس میں ہماری حیثیت بڑی تھوڑی سی ہے. 2 ٹریلین گلیکسیز میں, اس سائز میں ایک گلیکسی ملکی وے جس کے اندر 3916 سولر سسٹم, ایک سولر سسٹم ہمارا, کرتے کرتے اس میں ایک زمین, کتنے ملک, کتنے صوبے, کتنے شہر, کتنے گھر, کتنے محلے, ایک گھر کا کمرہ, اس کا بستر, اتنی قبر میں جگہ. یہ حیثیت ہے ہماری. اگر یہ خبر ہو جائے, اگر یہ پتہ لگ جائے, اگر یہ یاد رکھا جائے, زندگی اچھی گزر جاتی. مثلاً میرے مطابق جس کو یہ یقین ہے اس سے چلے جانا ہے, اس کے لیے معاف کرنا بڑا آسان ہے, اس کے لیے معافی مانگنا بڑا آسان ہے, اس کے لیے سخاوت بڑا آسان کام ہے. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے پلے سے تھوڑا دینا ہے, اس کے دیتے میں سے دینا ہے, اس کے لیے بڑا آسان ہے. لیکن جس کو یہ لگتا ہے میں نے پکے پکے رہنا ہے, جتنا مرضی اکٹھا کر لیجئے, آخر کار آپ نے چھوڑ کے جانا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.